یعنی ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ غسل کے طریقے میں وضو ہے، جیسا میں ابھی بتایا، ہاتھ دھونا، شرمگاہ کو دھونا، پھر وضو کرنا، پھر پانی بہا لینا اور جڑوں تک پہنچانا پانی کو۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں تو پھر نماز کے لیے ایک اور وضو کرنا ہے یا وہی وضو کافی ہو جائے گا؟ یہ تو پوچھ رہے ہیں آپ۔ تو اس میں تفصیل اور اچھی طرح آ کر علماء سلف سے یہ بات آئی ہے کہ اگر آپ نے غسل کے بعد، یعنی غسل اس طریقے پہ کیا ہو جو شریعت نے بتایا ہو، یہ اچھی طرح مائنڈ میں رہے، آپ نے غسل اس طریقے پہ کیا ہو جو شریعت نے بتایا ہو، جس میں آپ نے وضو کیا، اب اس کے بعد آپ نے غسل کا پانی بہا لیا۔ اگر آپ پانی بہاتے ہوئے یا بہانے کے بعد یا باہر نکلنے کے بعد یا نماز کو جانے تک آپ نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا تو اسی غسل سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا، کیونکہ بعض احادیث میں یہ نص آئی ہے کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے وہ دوبارہ وضو کرے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کا بہترین یہی ہے حل جو علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ اس سے بچا، اب کوئی پوچھ سکتا ہے مول صاحب کیا ہے غسل میں پانی بہاتے ہوئے ہاتھ نہیں لگیں گا کیا؟ وہ تیری پریکٹس، اب وہ تیری پریکٹس، بغیر ہاتھ لگائے بھی بہا سکتا ہے، کیونکہ کام تو ختم ہو گیا نا، آیا ہاتھ دھویا، شرمگاہ دھو لیا، وضو کر لیا، اب اوپر سے بہانا ہے پانی، بہا لے، بہا کے پھر کپڑے پہنتے وقت بھی کیا کیا؟ ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ معلوم تھا ہاتھ لگا تو پھر وضو کرنا بول کے مسئلہ معلوم تھا اسے ذہن میں، تو اس بات سے ہاتھ نہیں لگایا، بغیر ہاتھ لگائے پورے کپڑے پہن لیا، اب جا رہا مسجد کو، وہ وضو کافی ہے۔ لیکن ہاتھ لگ گیا تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا۔ دیکھیے آپ کا جو سوال ہے، آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کپڑے کے ساتھ چھوئیں تو میں کہتا ہوں کہ ہم نے جو ہاتھ لگانے کا لفظ کہا وہ بغیر کپڑے کے، ڈائریکٹ ہاتھ لگانا ہے۔ اگر وہ مس جو ہوا ہے وہ مس کپڑے کے ساتھ ہوا ہے، وہ ٹاول رہن دے، لنگی رہن دے، تو ایسا کوئی کپڑا ہے، کپڑے کے آڑ سے ہاتھ لگایا تو اس سے فرق نہیں پڑتا، بغیر آڑ کے لگایا تو پھر تو وضو کرنا ہے۔